بات ٹھیک ہے. تو آج کا ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے تنہائی. تو تنہائی اچھی شے ہے یا تنہائی بری شے ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. تنہائی بڑی اچھوں کے لیے اچھی ہے اور بروں کے لیے بری ہے. اللہ اکبر. واہ. تنہائی اصل میں نا جی اچھے انسان کے لیے اچھی ہے, برے کے لیے بری ہے جی. یہ بڑی نا ہماری کہہ لیں کہ جس تنہائی کا لوگ ذکر کرتے ہیں نا کہ تنہائی, یہ اس تنہائی کی بات کریں جس تنہائی میں کوئی بھی نہیں ہے, ورنہ تنہائی میں بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس تنہائی میں کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ جس تنہائی کی وہ بات کریں. کیونکہ آپ تنہا بیٹھے ہوں اور تنہائی میں اگر ذکر یار ہو رہا ہو, اچھی میمریز آ رہی ہوں, اللہ کا ذکر چل رہا ہو, اللہ کے حبیب کا ذکر چل رہا ہو, تو ایسی تنہائی تو بڑی مبارک تنہائی ہے. تو کہتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے, لوگ گردش روزگار کے لیے نکلتے ہیں, اپنے معاملات کرتے ہیں, اور رات ہوتی ہے تو رات کچھ لوگوں کو لوری دے کے سلا دیتی ہے اور کچھ لوگوں کو تنہائی کے ساتھ پھر متعارف کرواتی ہے. اور وہ جب اس سے متعارف ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو رات کی تنہائی کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے, رات کی تنہائی کی اپنی ایک خوشبو بھی ہوتی ہے. تو یہ ہر بندے کے لیے نا ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے. اب یہ جو سوگ میں گئے ہوئے ہیں نا جی, جن کی جو تنہائی کو روتے ہیں کہ ہماری تنہائیوں میں تو کوئی بھی ساتھی نہیں ہے, ہماری تنہائی میں تو کہنا چاہیے کوئی اچھی یاد بھی نہیں رہ گی بھی. چونکہ انسان نا ایک افسردہ ماحول کے اندر نہ کہیں گھس جاتا ہے جی. اور وہ سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ تنہائی جو ہے نا جی یہ ایسے ہے کہ جیسے ہر انسان جو ہے نا وہ ایک جزیرے کی طرح سے بن گیا ہوا ہے, انڈیپینڈنٹ ایک جزیرہ اپنا. جزیرے آس پاس ہیں لیکن سارے تنہا ہیں. کہتے کروڑوں کی بھیڑ ہے اور انسان تنہا ہے, یعنی اتنی رونق لگی ہوئی ہے. ایک دفعہ سرکار ویسا نے کہا کہ وہ تمہیں پتہ سب سے زیادہ تنہائی کہاں ملتی ہے؟ میلے میں ملتی ہے, کہ جہاں پہ اپنا کوئی ساتھی نہ ہو. ورنہ اگر میلے میں آپ کے ساتھ کوئی آپ کی کمپنی ہے, آپ کا دوست ہے, تو پھر تو میلہ ہے نا جی, میلہ دیکھتے ہیں, میلے کی سنگت ہوتی ہے, سنگت کے ساتھ میلہ ہوتا ہے. اگر سنگت ہی نہ ہو تو پھر میلہ کیا میلہ ہے. وہ ایک مجھے یاد ہے سرکار بھائی صاحب نے نا مجھے وہ میٹرک میں ایک مجھے شعر لکھ کے دیا تھا. وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک نا وہ اسکول کا کوئی ہے, تو آپ نے مجھے کہا اچھا شاعری لکھ کے دو مجھے پہلے. میں نے بڑی لمبی ایک ردیف قافیے والی ایک نا غزل سی لکھی اور میں نے پیش کی. تو کہتے نہیں یہ بہت لمبی ہے, تو مختصر والی. تو پھر آپ نے مجھے ایک لکھ کے دی تھی, اور اس کا ایک شعر تھا کہ کیا بے رونق میلہ ہے, ہر انسان اکیلا ہے. یہ اس کا آغاز تھا جی اس نظم کا جی. تو میلے ہوتے ہیں لیکن بے رونق میلے ہو گئے ہیں. لوگوں کے اندر جو تنہائی ہے نا وہ میلے بھی نہیں اس کو اجاگر کر سک رہے. کہتے ہیں کہ شہر تمنا کے چراغ بھی وہ مسرت نہیں دے سکتے اگر آپ کے اندر کی تنہائی کہیں آئی بھی ہے. لوگ نا ناپائیدار ہو گئے ہیں, اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت میکینکس میں چلے گئے ہیں, محبت کے جذبوں سے عاری ہوتے جا رہے ہیں. ہر چیز کو نا ہم نے بڑا میکینیکل سا کر دیا ہوا ہے کہ یہ بچے تمہارا یہ ٹاسک ہے, یہ ٹاسک ہے, یہ ٹاسک ہے, یہ کرنا ہے, ایسے بننا ہے, ایک اچھا آدمی بننا, بڑا آدمی بننا ہے. اچھا آدمی کا نہیں بننا, پیسوں والا آدمی بننا ہے. اور وہ پیسوں والا آدمی بناتے اس کو اس کے ٹارگٹ زندگی کے ہم وہ بتاتے ہیں کہ یہ کامیابی حاصل کرنی ہے, تم نے یہ کامیابی حاصل کرنی. اور یہ کامیابی حاصل کرتے کرتے وہ تتلی پکڑنے جاتے ہیں کامیابی کی, اور پھر گم ہو جاتے ہیں. تتلی کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئی تھی. سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کامیابیوں کا سفر ہے یہ اصل میں تنہائیوں کا سفر ہے. ہم لوگ کتنے تعلق توڑے ہیں ہم نے ایک کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جی کہ 10 دن سے ان کی والدہ انہیں فون کر رہی ہے اور وہ رسپونڈ نہیں کر رہے. یہ کون سی کامیابی لے لی انہوں نے
یہ تو تنہائیوں کے سوداگر بن گئے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے کہ یہ تنہائیاں ان کو جب مل رہی ہیں اور اس میکینیکل دور کے اندر لوگوں نے محبت کو بھی جو ہے نا ایک میکینک کی طرح سے بنا دیا ہے, ایک مشین بنا دیا ہے. ادھوری محبتیں کرتے ہیں, کچھ محبت اس سے کرتے ہیں, کچھ محبت اس سے کرتے ہیں. اصل میں محبت ان کی اس ٹارگٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے جہاں کا انہوں نے فوکس کیا ہوتا ہے. اب اس فوکس کے لیے جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں, چاہے لڑکا لڑکی کی ہے, چاہے ماں باپ کی ہے, چاہے دوست احباب کی ہے, ہم ان کامیابیوں کو حاصل کرتے کرتے یہ والی جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہوئی ہے, یہ جو حساسیت آپ کے اندر دی ہوئی ہوتی ہے, اس حساسیت کو وہ توڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنی کامیابیاں جو ہے نا وہ ادھر منسوب کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جب ہم ادھوری محبتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس ادھوری محبتوں میں ہم کتنے دلوں کو شکستہ کر رہے ہیں, کتنے دلوں کو توڑ رہے ہیں, ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا. اب جس کو آپ آدھی محبت دے کے یا تھوڑی سی محبت دے کے جس کو آپ خود ادھورا کر رہے ہیں, اس کی آہ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریگستان کا سفر نہ ملے؟ یہ آپ کی روح کی ویرانیاں بنتی جا رہی ہوتی ہیں. جب آپ غور کرتے ہیں نا اپنی زندگی کے اوپر, تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر تو پشیمانیاں رہ گئی ہیں, ریگریٹس رہ گئے ہوئے ہیں. اور چاہے دولت ہم نے اچیو کر لی ہے, اچھا دولت بھی پتہ نہیں سب لوگ اچیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, لیکن پیٹرن چونکہ وہ والا فالو کر رہے ہیں نا ہم, کہ جہاں پہ ہم خود اپنے آپ کو وہ آئسولیشن میں لے کے جا رہے ہیں. اور اس آئسولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی روح بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ روح جب بیمار ہوتی ہے, لاغر ہونا شروع ہوتی ہے, اور وہ آپ کی روح اندر سے بلک رہی ہے, سسک رہی ہے, چیخیں مار رہی ہوتی ہے, اور ایک وقت تک وہ چیختی ہے اور آپ اس کی ان چیخوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اور نظر انداز جب کرتے ہیں تو آپ بالکل پتھر کے بن جاتے ہیں, جس کے اوپر وہ چیخیں بھی اثر نہیں کر رہی ہوتی. یہ ہے وہ تنہائی کا جو نا وہ کرونک ایریا جس کو کہہ لیں, کہ جہاں پر انسان بالکل پتھریلا جیسا ہو جاتا ہے نا, ویسے ہو جاتا ہے. نہیں, اس کی اندر جو ہے نا وہ حساسیت جو ہے نا, محبت جو ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے. چونکہ اس نے محبت کر لی نا, مٹیریل چیزوں سے محبت کر لی, بے جان چیزوں سے محبت. تو جب بے جان چیزوں سے محبت کریں گے تو آپ کے اندر کی جان کہاں رہے گی؟ آپ خود بے جان ہوتے چلے جائیں گے. تو وفا نام کی چیز بھول گئے ہم لوگ, احساسیت نام کی چیز بھول گئے ہم لوگ, اور لوگوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہوتا ہے وہ بھول گئے ہم. تو دن کی روشنی میں تو بڑا اچھا لگتا ہے, کام کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, مصروفیت ہے, پیسے آ رہے ہیں, پیسے جا رہے ہیں, اور بڑی رونق لگی ہوئی ہے. لیکن جب رات ہوئی ہے اور تنہائی ہوئی ہے نا, تو اب پتہ چلے گا کہ وہ رات جو ہے نا وہ ناگن جیسی بن گئی ہے, اور وہ رات بھی ڈسنا شروع کر دیتی ہے. وہ سرکار ویسے صاحب کا ایک شعر ہے کہ فیروزاں انجمن سے جا رہا ہوں, شب تاریک سے گھبرا رہا ہوں, مجھے ایک سانس نے گل کر دیا ہے, میں طوفانوں سے بھی لڑتا رہا ہوں, کسی دل کی بجھا کر آگ واصف, میں اپنی آگ میں جلتا رہا ہوں. تو یہ تنہائیاں جو ہے نا جی, وہ پھر انجمن سے جب وہ اٹھتے ہیں نا, اور جب وہ آئسولیشن میں آتے ہیں, تو پھر وہاں پہ کبھی ان کو ڈپریشن کی گولیاں کھانی ہوتی ہیں, کہیں پر ان کو نیند کی گولیاں کھانی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ جتنے جرم کر چکے ہیں نا اپنی روح کے ساتھ, وہ روح ان کو اندر سے سزا دے رہی ہوتی ہے. اب اس روح کی آواز کو چپ کرانے کے لیے کبھی وہ گولیاں کھائیں گے, کبھی کوئی غیر قانونی اشیاء لیں گے, الکوہل لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور اپنے اعصاب کو مدہوش کرنے کی کوشش کریں گے جی. تو میں نے دیکھا جی کہ ایک صاحب تھے میرے جاننے والے, بہت مناسب سے رہائش میں رہتے تھے. ایک دفعہ ان کا کوئی جیک پاٹ لگ گیا, کوئی پیسے آنے شروع ہو گئے یک دم, اور پیسے ڈھیر سارے آنے شروع ہو گئے. پتہ نہیں کوئی وہ پلاٹوں کا سین تھا یا کیا تھا, واللہ عالم. میں تو کہتا ہوں کہ جو راتوں رات کامیابی آتی ہے نا, ان کے پیچھے کوئی کرائم ضرور ہوتا ہے.
یہ جب کرائم والا پیسہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو سکون کہاں سے دے گا؟ وہ آپ کو آزمائش میں ڈالے گا کرائم والا پیسہ، اپنے ساتھ بڑی مصیبتیں لے کے آتا ہے. اللہ معاف فرمائے گی. اور وہ ہوا یہی، پیسہ آنا شروع ہو گیا، گاڑیاں بڑی ہونی شروع ہو گئیں، وقت کم ہونا شروع ہو گیا، الکحل زیادہ شروع ہو گیا، اور لوگوں کے ساتھ محبت نامے کم ہونے شروع ہو گئے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس صرف الکحل تھی، اور اس کے پاس نہ فیملی تھی نہ ماں تھی، اور ایک بڑے سے گھر میں تنہا ڈپریشن کا شکار تھا. ایک دن گھر کے باہر پڑا ہوا زمین کے اوپر. یعنی کہ یہ عالم تک جو ہے نا لوگ پھر اس تنہائی کا شکار ہو کے نا یہ کام کرتے ہیں. اور جب وہ ڈپریشن والے دور میں چلے جاتے ہیں تو پھر انسان اور حیوان کے درمیان کا جو فرق ہے نا وہ بہت کم رہ جاتا ہے. جی یوں سمجھ لیں کہ ایک آپ کی جسم کی دنیا ہے اور ایک آپ کی روح کی دنیا ہے. جب ہم جسم کی دنیا کے اوپر غور کرتے ہیں نا تو جسم کی دنیا کے سکون کے لیے، اس کی آسائش کے لیے، اس کی لذت کے لیے، اس کو سکون دینے کے لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا جی، وہ کہیں نہ کہیں ہماری روح کو تباہ کرنا شروع کر دیا اس نے. اور جیسے جیسے روح تباہ ہونا شروع ہوتی ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تنہائی کی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں. تنہائی کا شکار نہیں ہوئے، تنہائی کی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے جی ایسی تنہائی سے جی، کہ یہ جو آپ کی روح کے ساتھ جو آپ کو چلتی ہے. جن لوگوں کی روحیں اجاگر ہوتی ہیں نا جی، ان کے لیے تنہائی تو بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے. وہ سرکار کا ایک شعر ہے کہ واصف جہان فکر کی تنہائیاں نہ پوچھ، اہل قلم کے واسطے خلوت بھی انجمن. وہ کہتے ہیں خلوت نہیں ہے، یہ ہماری انجمن ہے. ہم لوگ جب اکیلے بیٹھتے نا تو ہماری تنہائی نہیں ہے. ہماری تنہائی میں ہمارے اسلاف ہیں، ہماری تنہائی میں ہمارے بزرگ ہیں، ہماری تنہائی میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تنہائی کا وہ موقع میسر آئے کہ جس میں ہم اپنے رب کے حضور آنسوؤں کے نذرانے کے ساتھ پیش ہو جائیں، جہاں پہ ہمیں کوئی دنیا دار نہ دیکھ رہا ہو. تو ہم لوگ دوسری تنہائی کا شکار ہوئے ہوئے جی، قومیں شکار ہوئی ہوئی جی اس تنہائی کا. اور باہر کی دنیا میں دیکھتا ہوں کہ جناب وہ مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم میں گیا تو جرمنی میں ایک محفل تھی. میں محفل کے بعد نکلا، میرے ساتھ 20-25 احباب تھے سارے. تو سامنے نا وہ ایک خاتون، بوڑھی سی خاتون، انہوں نے گاڑی کی ڈگی کھولی ہوئی اور جناب وہ بڑی مشکل سے انہوں نے کریٹ اٹھایا ہوا، اور وہ کریٹ اٹھا رہی نا اس میں ہوگی وہ جو ان کی ہوتی ہیں چیزیں، اشیاء. تو میں نے ایک بچے سے کہا، میں نے کہا یار جو بھی ہے بھائی تو اس کو نا مدد کر، اس کا کریٹ اٹھا. اور گھر کہاں ہے اس کا؟ اس نے کہا جی ادھر نیچے ہی گھر ہے جی. تو میں نے کہا ادھر چھوڑ کے کر. اچھا اس نے کریٹ اٹھایا، چھوڑ کے آیا. وہ بوڑھی عورت نے بڑا شکریہ ادا کیا. تو کہتا ہے جی وہ نا میں جہاں کریٹ چھوڑنے گیا تھا وہاں پہ ایک کریٹ پہلے کا بھی پڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی، اس کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے، کوئی ملازم، کوئی میاں، کوئی بچہ، کچھ یہ وہ؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں، یہ مائی اکیلی رہتی ہے، اور جب مہینے کی جو پہلی تاریخیں چڑھتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈ ملتے ہیں اس فنڈ میں یہ اپنی الکوہل کا پورے مہینے کا نا ایک وہ سٹاک اکٹھا اٹھا کے لے آتی ہے. اب یہ گھر کے اندر بک ہے اور یہ اپنی تنہائی میں یہ صرف الکوہل کے ساتھ ہی یہ زندہ رہتی ہے. تو میں کہ کسی دن اندر فوت ہوگی. کہتا ہے جی وہ فوت ہوگی تو کچھ دن بعد پتہ چلے گا، فوراً پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ہماری تنہائیوں کا عالم ہے. ہم اس معاشرے کو بڑا پریز کرتے ہیں تو اس معاشرے کی